وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام منتظمین اور جملہ ممبران جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، اللہ پاک ہم سب کا آنا اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری مراد محترم جناب حاجی عبدالمجید وینس صاحب، چوہدری محمد خالد محمود صاحب، حاجی محمد اختر صاحب اور جناب عصمت اللہ صاحب اور جتنے دوست احباب ان کے ساتھ بھی اس کار خیر میں شریک ہیں، مالک سب کی خیر فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کی یہ خوبصورت نشست محفل پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، فرحت اور جشن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اسی حوالے اور اسی مناسبت سے گفتگو کروں گا۔ آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمتاً توجہ کے ساتھ لفظوں کی گہرائی میں جا کر، دلائل کی گہرائی میں جا کر اور عشق اور محبت جو اللہ خود اپنے حبیب کا سکھلاتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری گفتگو کو اول تاخیر سماعت فرمانا ہے، تاکہ مجھے محسوس بھی نہ ہو، سفر کی تھکاوٹ بھی نہ ہو، اور جو گلے کی خراشی ہے خطابات کے سلسلہ کے ساتھ وہ آپ نے دور کرنا ہے۔ بولیے بھئی، کریں گے سارے؟ کیونکہ ملک صاحب نے آپ کے مجمع کی بڑی تعریف کی ہے تو اتنا رسپانس بھی ہونا چاہیے۔ مجھے رسپانس نہیں چاہیے، نہ مجھے اس کی حاجت ہے، ہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر خوش ہو جائیں، اس سے بڑا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ میں نے جس سورہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، بڑی معروف سورہ ہے سورۃ الضحیٰ، اگر اس کو عنوان دیں ساری سورت کو تو پتہ ہے اس کا عنوان کیا بنتا ہے، سمرائز کریں، نچوڑیں اس کو۔ یہ عشق مصطفیٰ کا سمندر ہے قرآن، اور سارے کا سارا قرآن اول تا آخر مصطفیٰ کی مدح، مصطفیٰ کی شان اور مصطفیٰ کے مقام کی بات کرتا ہے، اور سارا عشق سمٹ کر، سارے قرآن کی معرفت سمٹ کر، سارے قرآن کی بلاغت اور اعجاز سمٹ کر سورۃ الضحیٰ کے اندر آ جاتا ہے۔
اور سورۃ الضحیٰ ایسی عشق اور محبت سے لبریز سورت ہے کہ جس کا آغاز بھی رب نے یار کی سورت سے کیا ہے. یہ وہ عظیم سورت ہے سین کے ساتھ سورت جس کا آغاز سواد کے ساتھ سورت تصویر سے رب نے یار کی سورت سے کیا ہے. تو عشق سمٹے گا کہ نہیں سمٹے گا؟ معرفت محمدی سمٹے گی کہ نہیں سمٹے گی؟ سورت کے اندر سمٹے گی. کیوں نہیں سمٹے گی؟ اب اس کا ذرا پس منظر بھی سنیں، شان نزول بھی سنیں. 40 دن تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر منشا ازدی کے تحت، منشا الہی کے تحت، اللہ کی شاء کے تحت، مالک ہے، قادر ہے، اس کی حکمتیں ہیں ہر کام کے اندر. 40 دن حضور سے کلام نہیں کیا تاکہ شوق اور شدت تڑپ اختیار کرے، اشتیاق میں شدت بڑھے اور عشق الہی مصطفیٰ کے سینے میں بامبڑ بن کر مچل جائے تو پھر یار سے کلام کرنے کا مزہ آتا ہے. یہ ساری کی ساری سورہ عارفانہ ہے. 40 دن کلام نہ ہوا، کفار نے، مشرکین نے مکہ نے تانا دیا محبوب کو. کہا وہ محمد کا رب جس کی محمد بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد کو چھوڑ دیا. اب سارا مشرکین مکہ، یہود و نصارہ ایک پلیٹ فارم پر، ایک بیٹھک میں، اور تنہا مصطفیٰ آگوش تنہائی میں. اب تانا کس نے دیا؟ بیگانوں نے. قربان جائیں، یہ تاریخ انبیاء علیہ السلام گواہ ہے اور قرآن خود گواہ ہے. جب بھی نبی یا رسول کو تانا ملا اس نے اپنے تانے کا جواب خود دیا. رب نے فرمایا کوئی درجہ کلیم پر تھا، تانے کا جواب خود دیتا. کوئی درجہ خلیل پر تھا، تانے کا جواب خود دیتا. کوئی ذبیح اللہ کے مقام پہ تھا، تانے کا جواب خود دیتا. آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اپنے تانوں کا جواب خود دیتے رہے. ان کے درجات اپنے اپنے تھے. محبوب کو حبیب بنا کر بھیجا ہے. کہا محبوب اب یہ جواب تو نے نہیں دینا، میں رب اپنی شان کے لائق اس تانے کا جواب دیتا ہوں اور دفاع شان مصطفیٰ کرتا ہوں اور اپنے حبیب کی رسالت اور نبوت کا خود ڈنکا بھی بجاتا ہوں اور کفار و مشرکین کے تانوں کا جواب بھی اپنی شان کے لائق خود دیتا ہوں. اب انہوں نے کیا تانا دیا کہ محمد کا رب، بولیے، محمد کو چھوڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. ڈائریکٹ یہاں سے بھی کلام ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا؟ توجہ دے بھائی صاحبان، ہو سکتا تھا، ڈائریکٹ جواب آ جاتا. کہا محبوب جنہوں نے تانے دیے ہیں ان کو تو جواب بعد میں دیں گے، دیتے رہیں گے، لیکن محبوب پہلے تیری ڈارس تو بندھا دوں. مصطفیٰ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. رب نے کہا جبریل جا، اب وہ سین اور سما بند چکا ہے، جا کر یار کو بددعا کہے اور کہ اپنا بددعا کا مکھڑا اٹھائیے، اور اللہ نے کلام بھیجا ہے. اب سر سجدے میں رکھنے کا وقت نہیں ہے، اب سر اٹھانے کا وقت آن پہنچا ہے. حبیب ذرا سر تو اٹھا. بددعا قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے دمکتے بددعا کے مکھڑے کی. محبوب سر تو اٹھا. یہ عاشقوں کا ترجمہ ہے، یہ مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو جانے والوں کا ترجمہ ہے کہ محبوب اب سر اٹھا
اور زلفوں سے جو تیرا سر چھپا ہوا ہے اپنا سر ذرا آشکار تو فرما، اور جبریل کو اپنے چہرے کی تابانی تو دکھا۔ اپنا گورا گورا مکھڑا تو اٹھا۔ باری تعالیٰ اٹھا لیا، فرمایا اٹھ گیا۔ اب اگلی آیت پڑھ، واللیل اذا سجا، قسم ہے سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی جو محبوب کے شانوں کا بوسہ لیتی ہے۔ سر سجدے سے اٹھوایا اور زلف کی قسم کھائی، اور جب اس زلف کو محبوب نے واہ لیا، کنگا کر لیا اپنی شان کے لائق، تو فرمایا اب کنڈل بھی پڑھنے ہیں تو حامیم، قسم ہے کنڈل والی زلفوں کی۔ مولا تجھے کیا پڑی ہے؟ کبھی محبوب کے مکھڑے کی قسم کھاتا ہے، کبھی زلف عنبری کی قسم کھاتا ہے۔ محبوب زلف سنوارے تو اس میں خم پڑ جاتا ہے، ہا کی طرح ہم پڑ جاتا ہے، تو حامیم کہہ دیتا ہے۔ کہا کیوں نہ کہوں، ناز اٹھانے والا نہ باپ گھر میں ہے، نہ ماں ہے، نہ دادا ہے، اب ناز گھر میں تو نہیں کوئی اٹھاتا، سارا عرب مصطفیٰ کو تانے دیتا ہے، میں رب اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کے ناز اٹھاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ایک اور نعرہ لگا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ آج کیا مسلمان آقا کا میلاد ہے، آج کیا بات ہے، آج کیا بات ہے، آج کیا بات ہے، آج کیا بات ہے، نعرہ رسالت۔ فرمایا محبوب کیا ہوا، تجھے در یتیم پیدا کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں در یتیم کا معنی یہ نہ لیا جائے کہ یتیم بنایا ہے، نہیں، وہ لفظ زوروں کے لیے یتیمیت کے لیے ہوگا۔ مصطفیٰ تو کل جہاں کے یتیموں کے دستے راس بن کر آئے ہیں۔ در یتیم کہتے ہیں انوکھا انمول موتی بنا کر عرب میں مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ فرمایا محبوب والضحیٰ، قسم ہے چاش کی طرح چمکتے دمکتے گورے بدرے تمام جیسے حسن دل ربا مکھڑے کی، اور واللیل اذا سجا، اور جب اپنی شان کے لائق زلف محبوب با لیتا ہے رب اس کی بھی قسم قرآن میں کھاتا ہے۔ فرمایا محبوب اب آ، تیرے دل کی گارس بند گئی نا، جو رب تیرے مکھڑے کی قسم کھائے، جو رب تیری زلفوں کی قسم کھائے، جو رب تیرے کنڈل کی قسم کھائے، ما ودعکا ربک وما قلی، حبیب اس نے جب سے تجھے بنایا ہے تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تانا دینے والے دیتے رہے، کوئی ابتریت کا تانا دیتا ہے، آس بن وائل اٹھ کر آقا کے 4 شہزادے اپنے نسب سے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے مصطفیٰ ابتر ہوئے معاذ اللہ۔ قرآن نے کہا نہیں، مصطفیٰ کا دشمن ابتر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسی بیٹی دے دی ہے۔ مصطفیٰ کا نسب سیدہ سے چلے گا۔ حبیب ابتر آپ نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ جو جو مصطفیٰ کا نام لیوا ہوتا گیا قیامت تک نام باقی ہے۔ جو مصطفیٰ کا دشمن ہے آج لوگوں کو قبریں بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ تھی ساری تمہید، یہاں سے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔
فرمایا محبوب جو رب تیرے مکھڑے کی قسم کھائے، جو تیری پیاری پیاری زلفوں کی قسم کھائے، جو تیرے سینہ اطہر کی قسم کھائے، جو تیرے دہن مبارک کی قسم کھائے، جو تیرے ساری عمر کی قسم کھائے، جو والفجر کہہ کے یار کے گالن کی لالی اور سرخی کی قسم کھائے، اور جو سحروں کی بات آئے تو یاسین کہہ کے مصطفیٰ کے سحروں کی قسم کھائے۔ ما ودعکا ربک وما قلا، حبیب وہ رب بھی بنا تجھے چھوڑ سکتا ہے جو اپنے کلام کی ابتدا یار کے مکھڑے سے کرتا ہے۔ ڈائریکٹ رب بات کرتا، تانا دیا تھا مشرکین نے، کفار نے، تو جواب یہ تھا ما ودعکا ربک وما قلا۔ ڈائریکٹ بات یہاں سے بھی چل سکتی تھی، اس نے کہا یہاں سے نہیں چلانی، ہمیں معلوم ہے، ہر غیب مجھ پر آشکار ہے کہ یار کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس نے کسی سے اظہار نہیں کرنا، وہ مقام محمدی ہے، وہ مقام نبوت اور رسالت ہے کہ نبی کسی کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کہہ دے کہ مولا تیرے عشق میں میرا سینہ چل رہا ہے۔ ہم یار کے دل کی گہرائیوں کو بھی جانتے ہیں، اور جہاں یار کے دل میں عشق الہی کا بامبر مچل رہا ہے، رب وہاں سے کلام کی ابتدا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ محمد منافق دی بانگے زمین کا ٹکڑا بھی جواب دے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ میں ہمیں معلوم ہے کہ محبوبوں سے کیسے کلام کیا جاتا ہے۔ جب تک امت مقام مصطفیٰ نہیں سمجھ لیتی تب تک یہ جھگڑے ہیں، میلاد کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے، یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہمارے پاس سینکڑوں دلائل ہیں کہاں لکھا ہے، ہم ماننے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت اس پہ اب دلیل دینے کی۔ اگر کسی کی تشنگی ہو وہ پوچھ سکتا ہے، وہ اس کا رائٹ ہے، حق بنتا ہے، لیکن دوستو جو اصل بات بتلانا چاہتا ہوں، جب تک قرآن پڑھ کے قرآن کی گہرائیوں، زیروں، زبروں، شدوں، مدوں میں کھو کر یار کی معرفت نصیب نہ ہو، وہ یدل بہ کثیرہ کا مرکز بن جاتا ہے، ویہدی بہ کثیرہ کا مرکز کون بنتا ہے؟ جو اپنے سارے علم کے گھٹنے مصطفیٰ کی گلی میں ٹیک دیتا ہے، پھر چونو چرا نہیں کرتا۔ اور باب مدینہ العلم ایسے ہی نہیں بنتا۔ اب یہ جو بات کی ہے اس پہ سند لیں، دلیل لیں۔ یہ کہنے والے قرآن سے بتاؤ، یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ بڑی ہماتن گفتگو اپنے سر کے کانوں سے، خفی کے کانوں سے، دل اور روح کے کانوں سے سماعت کرے۔ جتنا مجمع باز ذوق ہوتا ہے اتنا ہی بولنے والے کو لطف آتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا لطف دینا ہے اور اس کا میں نے کتنا مظاہرہ کرنا ہے۔ علم کے گھٹنے، کوئی کہے کہ ذوق کی بات ہے، ذوق کی بات نہیں، اب جو بات کی اس پہ دلیل دیتا۔ علم کے گھٹنے کہاں ٹیکے؟ بولیے، بارگاہ مصطفیٰ میں۔ ایک وقت میں ایک مرد کو کتنی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے؟ بولیں بھائی سارے، جو بیویوں والے ہیں وہ تو بولے۔ کتنی؟ 4۔ ان کے برابر رائٹ اور حقوق دے سکتا ہو تو 4 عورتیں کریں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ہے قرآن کی آیت۔ پوری دنیا کی فقہ، تمام مسالک کی فقہ اس پہ گواہ ہے، اختلاف نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، توجہ دے صاحبان۔ آقا نے فرمایا نہیں، علی کے لیے حلال نہیں، یا فاطمہ کو چھوڑے، فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی علی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ علی شیر خدا ہے۔ آپ فرمایا میں نقطہ
बए बिस्म अल्लाह हूं और अलहम्द से बन्नास तक कुरान का जो इल्म पूछना चाहते हो, अली यहां कूफे के मिंबर पर बैठकर बताने के लिए तैयार है। क़यामत आ सकती है, तुम्हारे सवाल बंद हो सकते हैं, अली का जवाब कभी बंद नहीं हो सकता। इतना इल्म दिया हो कि आका फरमाना मदीनातुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर, अली उसका दरवाजा। आका फरमाए हिकमत लेनी है, इल्म लेना है, अली के दरवाजे से होकर गुजरोगे तो बारगाह मुस्तफा की मोहर लगेगी। और अगर फलांग कर आओगे तो डिकेट चोर तसव्वुर किए जाओगे। तो ये है इल्म अली। अब सामने है मुस्तफा। ये नहीं कहा कि आका रुक जाए, आज की दुनिया यही तौहीद का तसव्वुर नहीं देती, यही सारी बातें नहीं करती बनावटी कि ये कुरान में दर्ज है। अली से बड़ा कुरान दान कौन है जो बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता है और जो कहे इसका सिर, इसका हफी, कुरान के असरार बातिन बातिनुल बतून मैं सारे जानता हूं, आओ कभी ज़हमत करो तो वो असरार खोल के रखता है। तो फरमाया आका ने हदीस से मना किया कि कुरान से मना किया? हदीस से मना किया। ये है अली शेर खुदा का अकीदा। ये बाबे मदीनातुल इल्म और बाबे विलायत ऐसे ही नहीं बनते। जो यार का अली जैसा अदब करता है वो अली के दर का कुत्ता होकर भी वली बन जाता है। बात है सारी अदब की। नुक्ता मैं अदब का देना चाह रहा हूं। अली ने उठ के ये नहीं कहा आका जरा 1 मिनट दलील देने देते हैं, तवज्जो। कुरान कहता है कि जिसको तुम पसंद करो औरतों में से 2, 3 और 4, कुरान ने मुझे ये इजाजत दी है। आका आप कौन होते हैं मना करने वाले? यही तसव्वुर नहीं मुआशरे में? कोई कुरान से मुस्तफा को मिला रहा है, ये तकरार कहां से सीख लिए? सहाबा से इल्म और अकीदा लिया होता ना ये पेचीदगियां होती, ना ये अबहास होती। अली शेर खुदा ने कहा हम मुस्तफा को सिर्फ कुरान लाने वाला नहीं मानते, जो मुस्तफा कह देते हैं वही कुरान हो जाता है। दलील नहीं दी मुस्तफा को। हमारे जैसा होता तो कहता का कुरान ने मुझे हुकूक दिया है। यह अली शेर खुदा का अकीदा। अब तू बता अली ने कहां से यह फलसफा सीख लिया था? उनको मालूम था पता नहीं मंशा यार क्या है। मैं आज आगे यार मेरा इम्तिहान ले रहा हो, मैं कह दूं आका अल्लाह ने हमें 4 औरतों का बैक वक्त हुक्म दिया हुआ है। वो ये भी जानते थे कि मुस्तफा इतने बाइख्तियार हैं। मैं यहां से दलील दूं, आका कहे अली आज से ये आयत मंसूख हो चुकी है, अल्लाह ने हुक्म बदल दिया है। वो मुस्तफा को बाइख्तियार नबी मानते थे और इतना बाइख्तियार मानते थे और इतना जानते थे जो मुस्तफा कहते हैं वही कुरान बन जाता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो होना इसके मुस्तफा। नाराए रिसालत। और आपके शहर सियालकोट के आशी के नामदार हकीमुल उम्मत अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, किसी ने पूछा इकबाल हर जगह मोहब्बत आले रसूल की बात करता दिखाई देता है। उसने कहा दुनिया घूम के देखी है, बर्मिंगम क्या तो मैनचेस्टर क्या, बड़े बड़े फलसफियों के कदमों में बैठ के जानुए तलम्मुज़ हुआ, शागिर्दी इख्तियार की है, लेकिन करबल के एक आखिरी सजदे ने सारे कुरान का राज इकबाल पे खोला है। तो मैं क्यों मुस्तफा की हाल का जिक्र ना करूं? ये सारे इश्क और मोहब्बत के दी मुझे इस घराने से मिले हैं। यहां से मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। जब अकीदा अली शेर खुदा से लोगे तो नीरा अदब होगा। और लामा फरमाते हैं जेरे आसमा
از عرش نازک تر. پہلے یار کا مقام سمجھ. وہ علی شیر خدا سمجھاتے ہیں کہ آسماں کے نیچے اور کل کائنات میں عرش سے باریک جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی شیر خدا نے جسارت گویائی نہیں کی. کیسے کرتے؟ وہ یار کے مقام سے آشنا تھے. اب رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی. مولا کیسے بہتر ہوگی؟ قدرت نظارہ بھی تو کروا. کہا میرے محبوب کو میرے عشق اور محبت اور دعوت توحید اور پیغام کی خاطر اس کے آبائی گھر مکہ سے ہجرت کروائی جائے گی. چند صحابہ کے ساتھ وہ ہجرت کر کے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. جب فتح مکہ ہوگا تو 1.25 لاکھ کا ہجوم اسی مکہ کے اندر کھڑا ہوگا. تم مصطفیٰ کو نیچا کرنا چاہتے ہو اور مصطفیٰ کو پردیسی کرنا چاہتے ہو اور شہر سے نکالنا چاہتے ہو. جب کفار نے شہر سے نکالا تو اللہ نے فرمایا انہوں نے نہیں نکالا. محبوب یاد کر وہ وقت جب تیرے رب نے تجھے اس گھر سے نکالا تھا. انہوں نے نہیں نکالا، ہم نے نکالا تھا. یہ ہے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر بات کی گھڑی. اب دوسری دلیل لے لیں اس پہ. حضور نے فرمایا سابقہ انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ انبیاء رسول اعظام علیہ السلام آقا سمیت کم و بیش قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی. کتنی؟ امتیوں کی. حضور نے فرمایا ہم بعد میں آئے ہیں پھر بھی سب پر سبقت لے گئے ہیں. تنہا مجھ مصطفیٰ کی امت کی 80 صفیں اللہ کی بارگاہ میں ہوں گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیری ہر گھڑی جو بعد میں آنے والی ہے پہلی سے بہتر ہوگی. اب حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اگر آج 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو تقاضا ایمانی یہ ہے کل 110 مرتبہ پڑھے. یہ تو عام مومن کا حال ہے. تو کیا کہنے جن کی دہلیز پر جھکنے سے ایمان ملتا ہو اور جن کے قدموں کا دومن پینے سے ایمان ملتا ہو اور جن کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنانے سے اقبال بنتے ہوں اس آقا کے کیا کہنے ہوں گے اپنی شان کے. فرمایا محبوب ہر گھڑی ہر لحظہ ہر آن نئی شان ہوگی تیری لاڈلے. تیرا چہرے کا حسن دن بدن دوبالا ہوتا چلا جائے گا. اس حسن کی رہنائیاں 4 دانگے عالم میں پھیلتی چلی جائیں گی اور کرن میں بیٹھا تیرا عاشق بن دیکھے اویس تیرے عشق میں فنا ہو چکا ہوگا. تیری ہر گھڑی وہ بعد میں آنے والی پہلی سے بہتر افضل ہوتی چلی جائے گی. آؤ دوستان مکرم مقام مصطفیٰ کو پیمانوں پر ناپنے والوں اور فقط مصطفیٰ کو بشر کہنے والوں، بشریت بھی مصطفیٰ کی حق ہے. جو انکار کرے کافر ہو جائے. اور نور مصطفیٰ بھی حق ہے. جہاں نوریوں کا امام معراج کی شب ہاتھ باندھ لے اتنا بلند کیا کہ ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی. کہا محبوب وادی طائف میں میری خاطر تجھے تانے لگے تجھے بلند بھی تو کرنا ہے لاڈلے. اتنا بلند کروں گا کہ سارے تانے ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا. جہاں نوریوں کا امام ہاتھ باندھ کر کہے آقا اقبال برابر آگے چلوں تو میرے پر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. یہ مقام فقط یار کا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بعضوں نے ترجمہ کیا قیامت مصطفیٰ کی افضل ہے دنیا سے. یہ ترجمہ حق نہیں. اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھو اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری
मुजद्दिद रवां सदी का तर्जमा पढ़ो। आपने कहा हक तर्जमा यह है कि मुस्तफा का हर साथ और हर घड़ी पहली से अफजल होगी। जिब्रील तोड़ चल सा चल कहां से लाया है? मक्का की वादियों में कदमों को बोसा देकर 1.25 लाख अंबिया की इमामत करवाकर फिर बुर्राक साथ पकड़कर 70,000 साथ नूरी फरिश्ते लाकर अब सिदरा से आगे फिर तोड़ चल साथ। कहा का मेरी क्या मजाल, इससे आगे खैरुल्लाह का मिनल उला का मुकाम आ रहा है और हकीकत मुहम्मदी का देश खुल रहा है। आका मेरा ठिकाना और मुकाम यहां तक है, इससे आगे परवाज़ मोहम्मद मुस्तफा की है। और बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा सूफिया के सरखैल, टॉप दर्जे के सूफिया, जब इश्क इलाही में मुस्तगरक हुए, खो गए, दीवाने हो गए, उसके इश्क में फना हुए, जब सर सजदे में रखा दिल में ख्याल आया कि मैंने महबूब की हकीकत पाली है, मुस्तफा की। कहा बाजदीद होश के नाखून ले, अभी तो हमने 1000 पर्दे हैं हकीकत मुस्तफा के, एक देश भी तेरे ऊपर नहीं खोला, एक देश भी खोलूं तो तू भी जिब्रील की तरह कहे इससे आगे मेरे पर जल जाते हैं। खैरुल्लाह का मिनल उला, महबूब क़यामत तक तेरा जिक्र बढ़ता रहेगा। आज 1.25 लाख सहाबा मिलाद मना रहे हैं, आपकी उम्मत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, नगर नगर गली गली मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मुस्तफा का बढ़ना, और जिसको खुदा बढ़ाए उसको कोई कम कर सकता है? आला हजरत फरमाते हैं मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, क्योंकि वाराफान अल्लाह का जिक्र का साया है तुझ पे। मुस्तफा पर उसने वाराफाना अल्लाह का जिक्र का साया तान रखा है कि हबीब हम तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर रहे हैं। इस लाका के अंदर भी मोहब्बत मुस्तफा छुपी हुई है। कैसे? वलल आखिरतु खैरुल लाका, ये नहीं कहा खैरुल लिन नबी, नहीं कहा नबी के लिए, लिर रसूल नहीं कहा कि रसूल के लिए, इस मेरे महबूब के लिए, रसूल के लिए। नबी का लफ्ज भी नहीं, रसूल का लफ्ज भी नहीं, आका है रसूल नबी। लेकिन कुर्बान जाए उसने कहा ऐसा कलाम तो मैं 1.25 लाख अंबिया से करता रहा हूं। या मूसा या आदम या नूह नाम ले लेकर जिक्र किया, पूरे कुरान में या मोहम्मद किसी एक मुकाम पर रब ने नहीं कहा है। कहा हमारा अंदाज जुदा होगा मुस्तफा से कलाम करने का। मैं रब होकर इतने अदब से कलाम करता हूं, मुझे अदब की जरूरत नहीं, सारे नबी मेरा अदब करते हैं। फलसफा यह है रब मुस्तफा का अदब से नाम लेता है, तुम उम्मती होकर मोहम्मद के नाम पे अंगूठे क्यों नहीं चूमते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है मुकाम तय्युन हो तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? अली शेर खुदा ने कोई दलील दी, फिर मेरी उस बात की तरफ जरा लौटिए। लाका महबूब तेरी खातिर, गोया पता चला आदम की खातिर नहीं, नूह की खातिर नहीं, शीश की खातिर नहीं, याहिया की खातिर नहीं, यसा की खातिर नहीं, जकरिया की खातिर नहीं, इब्राहिम की खातिर नहीं, दाऊद की खातिर नहीं, ईसा की खातिर नहीं, किसी एक जगह लाका कह के कलाम नहीं किया। ये कलाम किया है तो आमिना के लाल से किया है। यह है लाडिया कलाम, महबूबाना कलाम, दोस्ताना कलाम। अभी भी कहते हो मुस्तफा का मुकाम क्या है? अभी भी तुम्हें समझ नहीं आती? लाका महबूब तेरी खातिर। बाजों ने माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह लाका का तर्जमा भी नहीं किया है। साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, मैं अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूंगा। लाका का तर्जमा ही नहीं किया, मैं आपका जिक्र बुलंद किया। वारफाना लाका जिक्र, हमने आपका जिक्र बुलंद किया ना।
لا کا لام ہے، لا تیرے لیے، لام ہے واسطے لیے، اس کا سادہ ترجمہ ہے، ادنا سے عربی گرامر بھی کسی کو آتی ہو، للہ اللہ کے لیے، یہ لام ہے لیے برائے واسطہ کے، فرمایا لا کا محبوب تیری خاطر یہ ساری باتیں کرتا ہوں، ورنہ مجھے کیا لگے کہ بددعا کہہ کے کلام کروں اور بلیل کہہ کے کلام کروں، لاڈ نے کیا ہے تو لا کا تیری خاطر کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تیرا چین میرا چین، یعنی بڑھ کے تیرا چین میرا چین، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ لاقا حبیب تیری خاطر، مولا کیا کیا پھر کیا اپنے حبیب کی خاطر؟ اس نے کہا جب یار کے مخ کی بات آئی لاقا، مصطفیٰ کی خاطر مصطفیٰ کے مخ کی قسم کھائی، اور جب یار کے علم نشرح کے سینہ کی بات آئی فرمایا علم نشرح لاقا صدرک، کہ حبیب تیری خاطر تجھے شرح صدر عطا نے کیا۔ اور جب مصطفیٰ کے ذکر، مصطفیٰ کے مقام، مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی عظمت کی بات آتی ہے تو کہتا ہوں وارفعنا لاقا ذکرک، حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو 4 دانگے عالم میں بلند کیا، عرش پر، فرش پر، لوح پر، کرسی پر، حور و غلما کے ماتھے پر، اور آدم کی پیشانی پر، اور کل انبیاء علیہ السلام کی پشتوں میں لاقا تیرا نور بھی رکھتے رہے ہیں، اور تیرے آباء و اجداد کو ایسے پاک صاف سلیکٹ کرتے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی خاطر مصطفیٰ کا نور ہم نے ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ لاقا تیری خاطر محبوب یہ فقط تیرا خاصہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کی انتہا دی ہے۔ یہ ہے لاقا کا فلسفہ۔ کتنی بڑی ناانصافی تھی، تم لاقا کا ترجمہ کھا گئے۔ اللہ ایسی مخلوق کو تہ و تیگ کرے جو قرآن پڑھ کے یار کے عشق کی گلی میں لے آئے وہ علی شیر خدا سے عقیدہ لیتا ہے، اور جو قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کی گلی سے دور لے جائے وہ ابو جہلی اور ابو لہبی عقیدہ ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، وہ خار پھرتا ہے اور دیکھا بھی نہیں مصطفیٰ کو، اور ویسے کرنی نے دور رہ کر یار کا ادب کیا، عشق کیا۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں آقا کبھی کبھی یمن کی طرف جبہ کھول دیتے اور کہتے اویس کے جگر کے بننے کی عشق مصطفیٰ میں مجھے بو آ رہی ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے اویس کے دل کے حال بھی جانتا ہوں، اور جو جگر پارا ہو رہا ہے ہجر مصطفیٰ میں وہ بھی جانتا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا نے دیکھا، اب یہیں رک جاؤں تو آگے نہیں چل سکتا، میں نے ساری سورہ مکمل کرنی ہے۔ فرمایا حبیب یہ دنیا نے جو دیکھنا تھا ہم نے بڑا دیکھ بھال کے دکھایا، ہر کسی کو مقام میں محمد پچتا نہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جتنی گفتگو کر رہا ہوں جب میں نے آخری نقطے پہ جانا ہے تو آپ کو ساری سمجھ آ جانا ہے کہ یہ بیس کیا بنائی تھی۔ بحمدہ ہی تعالیٰ، بفضلہ ہی تعالیٰ، پہلے محبوب کا مقام تعین کر۔ مولا تیرے محبوب کا کیا مقام ہے؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ عرش کی دائیں جانب
اللہ کی کرسی اپنی شان کے لائق، اس کی کرسی واسیہ کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان اس کی کرسی کی زد میں ہے. جس کو اقبال نے کہا ساری خدائی وہ فلسفہ خودی کی زد میں گھوم رہی ہے. اب یہ پھر ایک علیحدہ بات ہے کہ فلسفہ خودی کیا ہے. اب اس کو چھوڑیے، مقام محمود کی طرف چلیے. اللہ کا عرش اپنی شان کے لائق، وہ اپنی شان کے لائق وہاں متمکن، ساتھ مصطفیٰ کی کرسی. یہ کہنے والوں کہ مصطفیٰ کو خدا سے ملاتے ہو، ہماری کیا مجال خدا کے ساتھ ملائے. مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. مصطفیٰ عبید ہے، وہ معبود ہے. وہ خالق، یہ مخلوق، ہماری کیا مجال ملائے. اللہ سے پوچھ کے بتا، اس نے اپنی کرسی کے ساتھ یار کی کرسی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اب توجہ دے، جہاں میں لے آیا بڑے قریب لان پہنچا ہوں، اور یہ ساری بات آپ کی ذوق کی نظر کروں گا. اللہ کہتا ہے مصطفیٰ بیٹھ، مصطفیٰ کہتا ہے نہیں مولا تیرا ادب ہے، میں نہیں بیٹھوں گا. آقا سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کہے گا محبوب ارفع رأسک یا محمد، اے سونے بددہا کا مکھڑا تو اٹھا. واللیل اذا سجا، اپنی زلفوں کو تو چھنکار. عاشق پریشان ہو رہے ہیں اور تیری ایک ایک زلف کے بدلے اس زلف کا مول ڈال کے بتاؤں گا، جس کو کہتا جائے گا اس کو جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے. سل حبیب مانگ تو عطا. آج سر جھکانے کا دن نہیں ہے، آج بددہا کے مکھڑا اٹھانے کا دن ہے. مانگیے حبیب کیا مانگتے ہیں تو عطا آپ کو دیا جائے گا. شفاعت کیجئے، شفاعت قبول کی جائے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس سے اونچا مقام کوئی نہیں. اللہ جہاں اپنے حبیب کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہا ہے. خدا جانے اس کی حقیقت کیا ہے. ساری دنیا رب کی حقیقت کو نہیں پا سکتی. عرش پر بٹھا دو تو رب نہیں رہتا، اس کو کسی جگہ بٹھا نہیں سکتے. اس پر علماء کے کلام چلے ساری زندگی. اس پر ابن تیمیہ نے کچھ کلام کیا، متکلمین نے اس کی جرح کی. اس کی کرسی وسیع ہے، خدا جانے وہ کس شان کا لائق ہے. سامنے مصطفیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو سمجھ میں نہیں آتا، جو کچھ سمجھنا چاہتے ہو آج یہ مصطفیٰ سامنے کھڑا ہے. جس کو دوں گا اس کے تو فیل، جس کی بخشش اس کے تو فیل. بڑے بڑے اولیاء تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور بڑے بڑے انبیاء تب تک شفاعت کا لفظ زبان پہ نہ لائیں گے جب محمد مصطفیٰ شفاعت شروع نہیں کریں گے. اتنا بلند کیا لاقا تیری خاطر. لاڈلے خلیل ہے سامنے، کلیم بھی سامنے ہے، نوح بھی سامنے ہے، آدم علیہ السلام ابو البشر بھی سامنے ہے. لاقا یہ تیرا خاصہ ہے، آجا عرش پہ فقط تجھی کو کھڑا کرنا ہے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. جس حبیب کا اتنا مقام، اتنا مقام. اللہ فرمائے بے مصطفیٰ سے صحابہ نے کی، اور علی شیر خدا نے شب ہجرت اپنی جان کس کے ہاتھ بیچی تھی؟ مصطفیٰ کے. جب قرآن شرمائے لہجے میں کلام کرتا ہے تو کہتا ان اللہ اشترا. یہ مصطفیٰ نے علی سے بے نہیں کی، خود رب نے علی سے بے کی ہے. یہ ہے یار کا مقام. لاتا تیری خاطر، حبیب تیری خاطر
तुझे इतना बुलंद करूंगा कि दुनिया के बड़े बड़े उलमा, फुसहा, बोलगा तेरी एक सूरह कौसर के सामने अपना सारा इल्म तोड़ के बैठ जाएंगे, और जिसको सबसे ज्यादा इल्म दूंगा अली शेर खुदा को चुन के दूंगा। कितना बुलंद किया। फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कंकर मुस्तफा यासीन पढ़ के फेंके, यह भी शब हिजरत की बात है। कंकर किसने फेंके थे? मुस्तफा ने। जब कुरान आता है लाका वलल आखिरातु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी हर घड़ी मुस्तफा पहली से बेहतर, अफजल, आली, ऊंची, प्यारी होगी। वो किस अंदाज में होगी? कंकरियां तू मारेगा। कुरान में ये कहूंगा हबीब जब तूने मारी थी, तूने नहीं मारी थी, वो तो खुदा ने अपनी शान के लायक मारी थी। ये कोई लैला मजनू की बात नहीं, ये मेरे जज्बात नहीं, खुशी की बात नहीं। यह कुरान, यह कुरान का रास्ता। तो ये बाबे मदीनातुल इल्म की खिरात से मिलता है, जिस पे अली की निगाह होती है उस पे कुरान के असरार खुला करते हैं। फरमाया इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। मुस्तफा ने बैत रिजवान ली, 1400 सहाबा ने बैत की, मुस्तफा ने सब पर हाथ रखा। देखते चले आए, मैं नमूने दे रहा हूं शान मुस्तफा के, मुकाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रब कहता महबूब यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, लाडले हाथ तेरा है, निस्बत इस हाथ की अपनी तरफ करके सबको बताना चाहता हूं वो हाथ से पाक। फरमाया इनके हाथों पर मुस्तफा के हाथ की सूरत में रब का हाथ जलवागर है। अब वो दस्ते कुदरत कह ले अपने, हम भी दस्ते कुदरत मानते हैं। फरमाया इसके ऊपर अल्लाह का हाथ है। आम ना समझना, लाका ये खासा मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शेवा मुहम्मदी है कि हमने यार को इतना बुलंद किया है कि हर घड़ी पहली से बेहतर और अफजल होना है। मजमा उस दर्जे का साथ नहीं दे रहा। मैं अब इख्तितामी गली में जाऊंगा, आपकी तवज्जो चाहिए। लाका तेरी खातिर तुझे इतना बुलंद किया, वरफाना लाका जिक्रक, हबीब तुझे इतना बुलंद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इल्लल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह के। इल्लल्लाह आगे बात नहीं शुरू हो रही थी, आप तवज्जो इधर रखें मेरी तरफ। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दरमियान में वावे मुगायरत और वावे आतिफा भी नहीं लाया। कोई लुगत पढ़ने वाला ये ना कह दे कि यहां तो गैरियत हो रही है, अल्लाह का जिक्र लैदा और मुस्तफा का लैदा। उसने कहा नहीं, तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह हो कि अल्लाह ही को मालूम क्या जानिए क्या हो। ये हमें नहीं समझ आ सकता है। अब्द खास, अब्द मुकर्रम। लेकिन फरमाया महबूब तेरा जिक्र इतना बुलंद किया कि अपने नाम के साथ अर्शे बरी पर भी मिलाकर रखा, और तेरी उम्मत जो कलमा पड़ेगी उसमें भी तेरा नाम अपने नाम के साथ मिलाकर रखा हुआ, जुदा नहीं किया। इतना बुलंद यार को रखा। आओ दोस्तान मुकर्रम, इससे आगे चलिए। फिर फरमाया वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। किसको राजी कर रहा है? रब मोहम्मद मुस्तफा। दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा चाहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन कह रहा है? बोलिए, रब। हबीब अन करीब तुझे कि तू राजी हो जाएगा। मौला खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कुरान में कहते हैं कि मौला मैं ये सारे काम, ये फराइज नबुव्वत और रिसालत इसलिए अंजाम देता हूं, हाथ उठाकर मौला तू राजी हो जा। कुल अंबिया रसूल उज़ाम किसको राजी करते हैं?
اللہ کو لا کا سمجھا رہا ہوں آپ کی خاطر، لاڈلے تیرے لیے بس، کسی اور کے لیے نہیں۔ فرمایا محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ ہم تجھے بس راضی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یار کا مقام کیا ہے، اور یہی وجہ تھی صدیق اکبر یار غار نے تن من دن سب کچھ قربان کیا، اپنا قیمتی لباس اتار کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا۔ اسی اثنا میں جبریل امین آئے، کہا آقا صدیق کو اس فقر کے عالم میں پوچھیں کہ رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تیری رضا تب ہوتی ہے جو سب کچھ تن من دن یار کے قدموں میں قربان کر دیتا ہے، رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، ساری بات کی، احسان نہیں جتلایا۔ توجہ اب ساری گفتگو پر، یہی پیغام ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ نے ابھی تک اپنے حبیب پر بولی ہے احسان نہیں جتلایا۔ پتہ نہیں اس جملے کی بھی کسی کو بھی سمجھ آئی ہے کہ کھولنا پڑے گا آگے۔ احسان نہیں جتلایا کسی ایک شے کا۔ فرمایا حبیب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ نہ تیرا باپ شفیق، نہ ماں دنیا میں رہی، نہ دادا عبد المطلب دنیا میں رہے، تجھے فآوا ہم نے ٹھکانہ دیا۔ اٹھاؤ کل تفاسیر، وہ ٹھکانہ کیا تھا؟ وہ ابو طالب کا گھر تھا۔ فآوا حبیب تجھے چن کر ٹھکانہ نہیں دیا، وہ ٹھکانہ جو چن کر دیا وہ سرکار ابو طالب کا گھر تھا، اور محسن اسلام بھی سرکار ابو طالب کا ہی لقب ہے۔ فرمایا حبیب تجھے یتیم پایا، ایک عرف عام کا معنی ہے، پہلے میں خاص معنی کر چکا شروع میں۔ اب آؤ ساری دنیا قحط سالی کا موسم ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سارا مکہ مل کر حضرت ابو طالب کے گھر آتا ہے، آقا کی عمر مبارک، یہ ہے میلاد۔ تم میلاد کیا جانو؟ پہلے گھر سے میلاد کی تاریخ لو کہ انہوں نے کیسے دفاع کیا مصطفیٰ کو، اور ساری زندگی کفار و مشرکین کا جب روس تھا، اور جو سینہ سپر بن کر کھڑا ہوا ہے اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ میلاد تو یہاں سے شروع ہوگا، اگلی تاریخ بعد میں ہوگی میلاد کی۔ دفاع مصطفیٰ کرنے والی ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ تو قرآن نے خود احسان گنوایا۔ اب کیا کہتے ہیں سارے مل کے آگے کہا ابو طالب قحط نہیں جاتا مکے سے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس میں 360 بت ہیں۔ کتنے؟ لات منات عزا حبل، سارے بت اسی گھر میں ہیں۔ اس سے اس کی خدائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اور یہ وہی گھر ہے جہاں سارے لیدہ خداؤں کو ماننے والے ہیں، وہاں چچا ابو طالب مصطفیٰ کو پکڑتے ہیں۔ بات میں نے پھر ودہا سے ہی شروع کی تھی، وہیں لے کر جانا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، چچا ابو طالب نے کہا خانے کعبے سے 2 سال کے ننھے مصطفیٰ کی پشت لگائی، عقیدہ یہاں سے لو، کوئی دنیا جہاں کا فقی کعبے کو پشت نہیں کر سکتا، کسی میں جرت نہیں۔ یہ تھی نگاہ ابو طالب۔ اس پہ میں 20 دلائل، میں ادنا سا طالب علم ہوں قرآن و حدیث کا، کوئی مان نہیں مجھے کسی شے کا، اور علماء کے قدموں کی خاک کے برابر بھی خود کو تصور نہیں کرتا، لیکن 20 دلائل 30 دلائل دے سکتا ہوں ایک بات پہ۔
बिहम्दिही ताला, ये अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, कच्ची बात कोई नहीं करूंगा। निगाहे अबू तालिब तक रही थी। और दीगर खुतबात के अंदर आता है, आप अक्सर कहा करते थे, तुम्हें क्या मालूम आने वाले वक्तों में इसका सितारा कितना बुलंद होगा। काबे से पुश्त लगाई और कहा, वह अब यदा युस्तस्कल गमामु बेवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल सिला सिमालुल यतामा लिल अरामेली औ कमा काल। फरमाया, ए वद्दुहा के प्यारे मुखड़े वाले, रब बात में बात कर रहा है वद्दुहा के एंगल से। तब तो कुरान भी नाजिल नहीं हुआ। कहा है, सीनो जमील मुखड़े वाले, तेरे वसीले से कुल जहान के यतीम भी खाएंगे, और आप यतीमों के वाली बनकर आए हैं, ये आपका वसीला खाएंगे, और आपके वसीले से हम कहत साली में अल्लाह से बारिश मांगते हैं। तेरे वसीले से कुल जहां खाएगा। कहीं ये वजह तो नहीं कि ईमान अबी तालिब का इनकार इस वजह से होता है, उन्होंने रोजे अव्वल से यार का वसीला सिखाया था। वो डायरेक्ट रब की तरफ नहीं गए और कहते थे हाथों में उठा उठा कर लोरियां देकर, ये आने वाले वक्त में लाता वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर घड़ी अफजल होगी। फिर इससे आगे चलिए दोस्तान मुकर्रम, अभी ये सब्जेक्ट और मौजू नहीं, गुजरते हुए मैंने चाहा कि जब आयत के अंदर जिक्र आए उसको हल्का सा टच देता हुआ गुजरो। फिर फरमाया, महबूब हमने आपको ठिकाना दिया। और उरफा फरमाते हैं, फ़आवा, जब माले गनीमत आते आका के पास, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज पसंद आती खास, अब हदीस के अल्फाज हैं, फ़आवा व आवी, आका अपने लिए पसंद करके साइड पे रखते। जो शय सारी मखलूक में से रब को पसंद आई, रब को सबसे बली लगी, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, लाडले हमने सारी मखलूक से चुनकर तुझे खास अपने लिए कर लिया। दस्तरखान अबू तालिब का है, खाते मुस्तफ़ा है, बस इससे आगे दलील नहीं। सारी दलीलों की मां हजरत मूसा फिरौन के दरबार में किसी दाइया का दूध नहीं पिया। सब ने कहा, बड़े बड़े हुक्मा ने कहा, नबी किसी गैर का दूध नहीं पीता, इसकी मां को बुलाया जाए। ये कुरान है, अपनी बात नहीं। ले आए भाई, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदाई रजात करवाई, दूध पिलाया। मूसा बड़ा नबी है कि लाका, मुस्तफा बड़े नबी है। छोटे नबी के लिए तो सब जायज है मानो। और जिसके घर में मुस्तफा 53 साल पलते रहे हो, कुफर के दस्तरखान से रब की गैरत को कहा गवारा था, मोहम्मद मुस्तफा को पालता रहता। हाथ बुलंद करके जवाब दे, नारे तकबीर। सारे हाथ बुलंद करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करें, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दस्तर कुफर खान का हो और पले कुल जहां का सरदार और वाली, जिसको गोद में उठा के चचा 2 साल की उम्र में कहे कि तेरे दर से यतीम भी पलेंगे और कुल जहां पलेगा, और तेरे रोशन मुखड़े की तवील तो रब की बारिश और बराने रहमत बरसाती है। 3 साल शेबे अबी तालिब के हो, यह है मिलाद मुस्तफा, सीरत मुस्तफा की कॉन्फ्रेंस ऐसी भी पढ़ के सुनाओ कौम को। और अली शेर खुदा को गार्ड मुकर्रर किया, एक दिन भी
شیب ابی طالب میں مصطفیٰ کو اپنے بستر پر نہیں سونے دیا. کہا محبوب جائیے بستر پر ان کے سامنے مخالفین کے مشرکین کے. جب سارے ہٹ جاتے این علی, علی کہاں ہو؟ علی شیر خدا جا اس بستر پر سو. یہ آج سے سودے نہیں ہوئے, لوگ شب ہجرت پہ ہی رہتے ہیں. یہ گھر تربیت ہوئی تھی, گٹی میں رچا بسا کے رکھا ہوا تھا ابو طالب نے کہ جب شب ہجرت بھی ہوگی تب بھی محبوب کے بستر پر سونے کی پریکٹس کروا رہا ہوں. عقیدہ بنا کہ نہیں بنا؟ مصطفیٰ کے آگے جسارت نہیں کی علی شیر خدا نے بولنا. چوں چراں کب کیسے کیوں وٹ وچ دین وین سب وہاں نہیں چلتا, وہاں صرف ادب چلتا. ایتھے علم ہو رہا دی چھٹی ہے, جتھے عشق ہو رہا دا ڈیرا ہے. جس منزل تے عاشق پہنچے اتھے گوشت نہ پامن پھیرا ہو. یہ ساری عشق کی, معرفت کی, محبت کی, ادب کی بات ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا, یہ احسان اللہ نے گنوایا. اللہ نے کبھی چاہا تو پھر اس پہ حاصل سیر کبھی گفتگو کریں گے. اب اجازت دیں اس سے آگے گزریں, آیت مکمل کریں. جو ٹائم فریم دیا گیا اسی میں انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اے محبوب ہم نے نہیں, اس سے پیچھے آیت میں چلے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا. محبوب بعض لوگوں نے نکمے جاہل جوہلا, انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں گمراہ پایا معاذ اللہ, فہدا تو تمہیں ہدایت دی. بھئی نبی کا مقام سمجھتے ہوتے تو یہ ترجمہ کرتے. کبھی جان سے میں نہ آنا, قرآن 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 کی بات کرو تو تم قرآن کا یہ ترجمہ کرو تو ہم تمہاری قرآن خوانی کہاں سے مانے؟ ہمیں تو ترجمہ بھی وہ چاہیے جو عشق کی زبان سے لبریز ہو, ادب کا پیکر ہو. اور اگر عام انسانوں جیسا سمجھ کے ہی تو ترجمہ کیا ہے, مقام محمد سامنے رکھتے تو کبھی دال کا ترجمہ گمراہ نہ کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہجر اور فراق میں 40 سال, بعض روایتوں میں 80 سال روتے رہے. بوڑھے ہو گئے, آنکھیں چندے آ گئیں. اور جب قمیص آیا یوسف کا, قرآن کہتا ہے سورہ یوسف, انہوں نے کہا میں دور سے یوسف کے کرتے کی خوشبو محسوس کر رہا, میں خوشبو پا رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا اے ابا, یعقوب علیہ السلام کو کہا سب بیٹوں نے, آپ تو وہی پچھلی دلالک, آپ تو وہ بھولے ہوئے ہیں یوسف کے غم میں. مطلب جو جس کے غم میں دنیا کی ہر شے کو بلا جائے اس کو دال کہتے ہیں. تم نے کہا کہ بھولے تھے, کاش یہ کہہ لیتے کہ رب کے غم میں ہر شے بھول گئے تھے اور کھانا پینا یاد نہ رہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتے ہیں 40 روز غار حرا کی خلوت میں مصطفیٰ جاتے, جو کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے وہی واپس لے کر آتے. اس کے عشق میں اتنے گم ہو گئے کہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا. یہ ہے لفظ دال کا معنی, جو اللہ کی محبت میں ہر شے, اس کو کیا کہتے ہیں بولیے بھائی, جو اللہ کی محبت میں ہر شے بھولے اس کو دیا, اور کعبہ کو حسین پر بے پردہ تجھے اپنا دیدار کروا دیا. تو نے بھولنے کا حق ادا کر دیا, تو نے غار حرا کی خلوت میں یار کو چاہنے کا حق ادا کر دیا. فہدا, اللہ نے اپنی شان کے لائق تجھ سے ملنے کا حق ادا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, حضور کی آمد, مصطفیٰ کی آمد, نور کی آمد, نعرہ حیدری. میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا. حبیب جب تو ہمارے عشق میں مگن تھا, مجھے یاد ہے تیرے انہماک کا وہ دور,
حبیب ودھا، تیرے مکھڑے کی قسم، تیری سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی قسم، اور جو تیل مصطفیٰ اپنی زلفوں میں لگائے وہ تین کہہ کے قسمیں کھاتا ہوں. محبوب ہمیں یاد ہے تیرے انہماک کا، تیرے عشق کا، محبت الہی میں جھوم جھوم جانے کا دور. ساری دنیا تجھے گمراہ معاذ اللہ تصور کرتی تھی. مشرکین مکہ بھی معاذ اللہ بھولا ہوا کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. وہ تیری دیوانگی جان نہیں سکے. فہدا مصطفیٰ آ، تیرا فہدا یہ ہے اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے راہ دکھائی. مولا کون سی راہ تھی؟ ہم بھی اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، کیا یہ راہ تھی؟ اس نے کہا تمہاری صراط اور ہے، مصطفیٰ کی صراط اور ہے. مولا وہ صراط کیا؟ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ جلوہ حق قریب ہوا جب گم پایا سارے ماحول میں، اپنے عشق اور محبت میں گم پایا. فرمایا حبیب اشتیاق بڑھا، یہ گمراہ کہیں جو چاہتے معاذ اللہ کہتے پھرے. یہ دنیا کا بھولا ہوا کہہ رہے ہیں، ہم دنیا کا بھولا ہوا نہیں اپنا بھولا ہوا کہہ رہے ہیں. ثم دنا، پھر وہ جلوہ حق اور قریب ہوا. فتدلی، پھر اس نے اور قربت دی. اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب تر قریب تر. یہ فہدا کا معنی ہے حبیب ہم نے تجھے ایسی ہدایت دی کہ بے پردہ اپنا دیدار تجھے عطا کر دیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ کہنے والوں کہ مصطفیٰ کی قیامت دنیا سے اچھی ہوگی، یہ معراج کا واقعہ تو حضور کی ظاہری حیات میں ہو رہا ہے. اللہ نے اتنا بلند کیا، کہا محبوب ساری کائنات تیرے قدموں میں آ جائے، یہ تیرے طلبوں کی خاک کے نیچے ہو. اس سے آگے یار کی حقیقت کا اور مقام کا آغاز ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے. انتہا کسی کو معلوم نہیں. آپ پوچھیں دلیل. فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب تر. اب اتنا ہوتا ہے کہ میں نے وزیر آباد سے سیالکوٹ تک سفر کیا، اس کے لیے من لگتا ہے ابتدا کے لیے، کہ میں وزیر آباد سے چلا تو من تھا، وہ ابتدائی آغاز تھا. اور جہاں انتہا ہو الہ لگتا ہے، من وزیر آباد الہ سیالکوٹ. وزیر آباد سے سیالکوٹ تک یہ میری انتہا تھی، اسٹیج تک. یا حتیٰ کا لفظ لگتا ہے. قربان جائے رب نے کہا او ادنا، اس سے قریب تر. نہ الہ لگایا نہ حتیٰ لگایا. اس سے آگے اس کی شان تھی. وہ جانے اس نے محبوب کو کیا سے کیا دکھایا ہوگا. تم کون ہوتے ہو ماپنے والے؟ اس کے مصطفیٰ ماپنے والے، مصطفیٰ کا مقام ماپنے والے. جس کو رب نے ماپ میں نہیں رکھا تمہاری عقل کہاں ماپ سکتی ہے؟ اللہ نہ الہ لگایا. الہ لگا دیتا تو وہ خدا نہ رہتا کہ یہاں تک تو خدا نہیں، لامحدود ہے. حتی انتہائی غایت کے لیے اس کے لیے لگتا ہے جو قید میں ہو، حد میں ہو. نہ وہ حد میں ہے. اس نے کہا جب میں حد میں نہیں تو میرا محبوب بھی حد میں نہیں ہے. ہیک کے جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے. یہ ہک کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے خدا بنا دیا. ہماری بندوں کی کیا مجال کہ عبد کو معبود بنایا. استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. فرمایا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو. اور اعلیٰ حضرت نے تو سارے قلم توڑ دیے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے. ہمیں کیا معلوم مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو جتنا کسی کو دکھائی گئی اتنا ہی اس نے کلام کیا ہے. بات سمجھ میں آئی دوستان مکرم؟ بولیے بھائی. نعرہ تکبیر.
तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी। बस वो 10 मिनट दे दे मुझे, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। फरमाया महबूब फाहदा, हमने बेपर्दा अपना नकाब हटा दिया। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, वही सुनने वाला था, वही देखने वाला था। देखने वाला खुदा, सुनने वाले मुस्तफा, बोलने वाले मुस्तफा, देखने वाला खुदा। वहां बजुज तेरे कोई ना था, लाका तेरी खातिर तो तुझे इतना बुलंद करेंगे कि तेरी हर आने वाली घड़ी पहली से बेहतर। फिर फरमाया वाजा तक आइलन फअगना, और उसने आपको विसाले हक का हाजतमंद पाया तो उसने अपनी लज्जत दीद से नवाज कर हमेशा के लिए फअगना, हर तरफ से बेनियाज करके रख दिया। जिसको रब मिल जाए बाकी क्या हाजत रह जाती। ये कहने वालों नदानो, अकल के अंदो कि बज़ाहिर गरीब थे माज़अल्लाह, क्या क्या बताएं कौम को, हमारा कीदा गवारा नहीं करता। आला हज़रत से पूछ, वो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा। महबूब जो मेरा है वो आपका है, और जो आपका है वही तो हकीकत में हमारा है। हमने उस निकम्मे को क्या करना जो आपकी गली छोड़ के डायरेक्ट हमारी तरफ आना चाहे। हम ऐसी तौहीद नहीं मानते, हम वही तौहीद मानते हैं जो अली शेर खुदा की तरह यार के कदमों पे कुर्बान होके आते हैं। उसके बाद फरमाया फिर उसने आपको फअम्मल यतीमा फला तक़हर, ये वही चचा अबू तालिब वाली बात थी। वो कुरान के उतरने से कबल ही, ये बुखारी है, ये भी बुखारी से पढ़, दूसरी रवायतें भी पढ़ता है, ये भी कभी पढ़ लिया कर। वो खुद कह रहे हैं कि आप यतीम परवर बनकर आए हैं, यतीमों को पालने आए हैं। रब ने फरमाया सो आप कभी यतीम पर सख्ती ना फरमाना, जो आपकी चौखट पर आ जाए लाडले इतना दे इतना दे। मौला लोग कहते हैं कहां से दे, कहा देखा नहीं हमने कितना बुलंद किया, और कहा इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। अब अता है अल्लाह की, देना है अल्लाह का, जितना रब अजीम उतनी अता अजीम। फरमाया महबूब कुल कायनात तेरी चौखट पर रख दी है, क़यामत तक बांटता भी रहे तो इसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं है। व अम्मा साइल फला तनहर, फरमाया जो साइल हयात में बाद अज़ विसाल क़यामत तक आए, दे झिड़क नहीं मार दी, झिड़क नहीं मार दी। आज मौलवी साहब कहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, कुरान कहता है वह अम्मा साइल, जो साहिबान इल्म है तशरीफ फरमा है, जो मैंने तर्जुमा किया उसका हवाला देता हूं। असाइल पर अलिफ लाम है जिन्स का, जिस जिन्स का जिन आए वो भी सहाबियत का शरफ लेकर मुस्तफा की बारगाह से। सूरह जिन है वो सारी कौम पीछे आई, कहा ये कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम है। सहाबी हुआ कि नहीं जी, हुजूर से फैज मिला कि नहीं मिला। ये तो बशरियत की जिनसे है, फैज आलमे अनवार को भी देते हैं, आलमे अरवाह में सब अंबिया के फैज से पलते हैं, और आलमे बशरियत भी सारी मुस्तफा के तो फैज चलते हैं। अम्मा साइल फला तनहर, 20 हदीस पाक है, सिर्फ एक पर इत्तेफाक। जानवर, चरिंद, परिंद, चिड़िया, ऊंटनी, एक जानवर था ऊंट, उसका मालिक उसको चारा नहीं ठीक देता, सबने सुनी, हर रवायत भी वो सुनाता। उसने आका की बारगाह में शिकायत की कि नहीं की, साइल बनकर आया कि नहीं आया। ये जिन्स समझा रहा हूं, जिस जिन्स का जानवर हो, जमादात हो, नबातात, आका जिसको इशारा करते चांद को 2 टुकड़े करके कदमों में रखते। हर शय पर मुस्तफा की हुकूमत चलती है। आका ने उसके मालिक को बुलवाया, कहा खबरदार
चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है। कुर्बान जाए जो नबी इतना लजपाल है कि जानवर पर ज्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मालिक को बुलाकर डांट डपट करे। सोच तेरे मेरे हक में हम अपने किबले सुए गुंबद खजरा करके बैठ जाए तो हमें कितना माला माल कर सकते हैं। जानवरों से भी शक बेपनाह मोहब्बत। अब बड़ी तवज्जो दे, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। मैंने कोई एक बात यहां तक कच्ची नहीं की, बगैर दलील के नहीं। रात का वक्त है, पिछले पहर का, और हजरत रबिया बिन काब, मुस्तफा के वो गुलाम जो मुस्तफा की मशीज़े और लोटे रात को मुकामे तहज्जुद पे लेकर मुस्तफा के साथ चलते हैं। इस जैसी भी कोई नौकरी होगी, खास टाइम में, गुर्बत के खास लम्हात के अंदर दरियाए रहमत मौज में आया। मैं सल मांग क्या मांगता, मुतलक कहा, ये नहीं कहा कि भाई मेरी हदूद इतनी है बस इससे आगे नहीं मांगना। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। फरमाया रबिया मांग, फरमाया अस्अलु का मुराफका का फिल जन्ना। आका जन्नत में यही नौकरी और ड्यूटी चाहिए, जन्नत में आपसे आपकी रफाकत मांगता हूं। लाका ये वही आपसे आपकी रफाकत मांगता हूं। आका ने मैं दिया, आवा गई ना जानी, इसके अलावा भी मांग। हम लामहदूद से मोहब्बत करते हैं, और जितनी सल्तनत कायनात पर उसकी है वो रब्बुल आलमीन है, और हम रहमतुल लिल आलमीन। वो ये ना कहे कि आका सिर्फ जन्नत दे सकते थे, फरमाया मांग इसके अलावा भी मांग। ईमान से बताए, मैं इतनी बात ही मजमे में कर सकता हूं जितनी मेरी देने की औकात है। तुझे अपनी औकात के मुताबिक बात करनी चाहिए। तुझे क्या पता कि यार का मुकाम और शान क्या है। आका ने कहा जन्नत तो दे दी, हाथ उठाए, जल्दी हो गया तू, मांग इसके अलावा भी कुछ मांग ले। वो है नहीं जो रब ने यार को दिया नहीं, और कोई शय कायनात की कदमे मुस्तफा के बगैर मिलती नहीं। तो मैं अस्अलु का, आका आपसे मांगता हूं। यहां तो कीदा दिया जाता है कि अल्लाह से मांगो, हम उसके भी कायल हैं, लेकिन यारों कभी सहाबा से भी अकीदा पूछ उनका। अस्अलु का वाहिद मुतकल्लिम का सीखा अस्अलु, और काज़मीर मफूल के मुकाम पर आका से खिताब है। आका मैं मांगता हूं आपसे। सहाबी तूने तो सारे उकदे ही हल करके रख दिए। जब मुस्तफा को बंदा खुदा समझ के मांगो तो तौहीद में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता उससे, बल्कि अल्लाह की तौहीद और मजबूत होती है। और जब खुदा जैसा तसव्वुर करो तब शिर्क होता है। दे दी जन्नत। अब दोस्तान ने मुकर्रम आए, इससे आगे गुजरी, जन्नत दे दी कि नहीं? मैं इसके अलावा जो मांगना चाहते हो मांगो। फिर खाली के कायनात ने फरमाया, आखिरी आयत की तरफ हम चल दिए, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब तज़किरा किया करें। ये सारी रब की नेमतें हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, एक से